سار على نهجه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز سامعین اور سامعات، ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الکہف کا آغاز کیا تھا اور اس کے حوالے سے سورۃ کہف کا انٹروڈکشن دیا تھا کہ سورت کا پس منظر کیا ہے، کن حالات میں یہ نازل ہوئی اور اس میں کیا بڑے بڑے موضوعات جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے اس سورت کی کیا فضیلت و اہمیت ہے، اور ہر جمعہ کے دن پڑھنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ وہ عظیم سورت ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اس کو یاد بھی ہونی چاہیے، اور اس کے معنی اور اس کے موضوعات بھی اس کے مد نظر ہونے چاہیے، اور اس سے حاصل ہونے والے عظیم جو دروس و اسباق ہیں اس پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم اس میں واقعات ذکر کیے ہیں کہ جو رہتی دنیا کے لیے حقیقت میں مشعل راہ ہیں، ان کے لیے جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ایمان اور دین، ان چیزوں پر استقامت اختیار کرنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے ایک منہج اور رستہ ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ صورت ہم نے اپنے اس کورس میں رکھی ہے۔ تو کل کے درس میں ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 1 سے 8 تک کی تفسیر لی تھی، اس کے بعد کیا تفسیر شروع کرتے ہیں جو آیت نمبر 9 سے شروع ہوگی۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه
ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حسبت یا آپ نے یہ گمان کیا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم، ان بے شک اصحاب الکہف کہ کہف والے، غار والے، والرقیم اور تختی والے یا کتبے والے، کانوا من آیاتنا عجبا کہ ہماری بڑی عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھی۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، اذ جب کہ ابا ٹھکانہ لیا، پناہ لی، الفتیۃ چند نوجوانوں نے، الی الکہف غار میں، فقالوا کہا انہوں نے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمیں عطا کر اپنے پاس سے خاص رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہیئ لنا رہنمائی مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا رشدا ہمارے معاملے میں رہنمائی کر ہماری۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، فضربنا، ضرب کے لفظی معنی تو مارنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پردہ ڈالنا، ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر، یعنی ان کو سلا دیا، فی الکہف غار میں، سنین عددا کئی سال تک، ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا سونے کے بعد، لنعلم تاکہ جانیں ہم، ای الحزبین کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے، احصا زیادہ بہتر شمار کرنے والا، لما لبثوا امدا جو مدت وہ ٹھہرے ہیں اس مدت کو کون گروہ زیادہ بہتر شمار کرنے والا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان کی خبر کو برحق طور پر، ٹھیک ٹھیک انداز سے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک یہ وہ نوجوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو اور بڑھا دیا، زیادہ کر دیا ہدایت میں، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا، ربطنا لفظی معنی کہ ہم نے باندھ دیا، علی قلوب ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا فقالوا جب وہ کھڑے ہوئے اور کہا انہوں نے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا ہرگز کسی اور الہ معبود کو، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تو یقیناً ہم نے بہت غلط بات اور بہت حد سے گزری ہوئی بات کر دی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح کھلی دلیل، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہو جاؤ، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہیں ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر پناہ لو، ٹھکانہ پکڑو، إِلَى الْكَهْفِ غار میں، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، يَنْشُرْ لَكُمْ، وہاں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب من رحمت، اپنی رحمت سے، یعنی اپنے رحمت کے دروازے کھولے گا تمہارے لیے، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، وَيُهَيِّئْ اور مہیا کرے گا تمہارے لیے، من امرکم مرفقا تمہارے کام میں، مرفقہ من کے معنی آسانی، کوئی سہولت تمہارے کام میں کرے گا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھتے ہو سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم تو نہ کنار کر کے جاتا ہے، عن کہف ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں طرف کو ہوتے ہوئے، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہوتا ہے سورج، تقریضہم تو کتراتا ہوا جاتا ہے ان سے، ذات الشمال بائیں جانب سے، وہم فی فجوۃ منہ اور وہ اس کے درمیان یعنی غار کے درمیان کھلی جگہ پر ہے، فجوہ کے معنی کھلی جگہ میں ہے ان میں، اس میں، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، پس آپ نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست، وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور تم ان کو سمجھتے ہو، دیکھنے والا اس کو سمجھتا ہے کہ وہ ایقاظاً جاگ رہے ہیں، وهم رقود جبکہ وہ سو رہے تھے، ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، اور ہم ان کو پلٹ رہے تھے، ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے،
ذات الیمین دائیں طرف، و ذات الشمال اور بائیں طرف، وکلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اور ان کو کتا باسط پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے بازو، بالوصید غار کے دھانے پر، غار کے منہ پر، لو اطلعت علیہم اگر آپ ان کو جھانکتے، ان پر جھانکتے، لولیت منہم فرارا تو بھاگتے آپ ان سے، یعنی کہ پیٹ پھیر کر، ولملئت منہم رعبا اور ان کو دیکھ کر آپ پر رعب طاری ہو جاتا، خوف سے بھر جاتے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 سے 18 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ وما اللہ تعالیٰ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو ام کا لفظ جو ہے یہ کیا کے معنی بھی آتا ہے یا بل کے معنی بھی آتا ہے، یعنی بلکہ، تو کیا تم سمجھتے ہو، حسبتا تم نے گمان کیا ہے، سمجھا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم کہ کہف والے، اصحاب الکہف والرقیم اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھا۔ سب سے پہلے تو اصحاب کہف کون ہیں اور ان کا واقعہ جو قرآن کریم میں یہاں پر اللہ نے مختصر انداز سے ذکر کیا ہے، اس کے کیا پس منظر ہے، یہ واقعہ کب پیش آیا اور کیا تھا۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں تو جتنا قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے، احادیث میں بھی یہی کچھ ہے، اس سے بڑھ کر مزید کوئی تفصیلات نہیں ہمیں ملتی۔ اس لیے یہاں پر ہمیں بعض اوقات تاریخی روایات کو دیکھنا پڑتا ہے، اسرائیلی روایات جو ہیں کہ اصحاب کہف کب تھے اور ان کا کون سا زمانہ تھا اور کن حالات میں یہ اٹھے قوم کے خلاف جو انہوں نے دعوت لے کر کھڑے ہوئے تھے، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ تو تاریخی روایات بیان کرتی ہیں کہ ان کا زمانہ جسے دقیانوس کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ دقیانوس نامی بادشاہ تھا کہ جس نے جو ہے وہ عیسائی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے خلاف، یعنی کہ بہت بڑا اس کا یعنی اس کا جو ہے ظلم و ستم رہا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والوں پر اس نے بہت ظلم ڈھائے، اور اس کا زمانہ تاریخی طور پر 249 یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 250 سال کے بعد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں، اور دقیانوس کے نام سے جو آج بھی معروف ہے، کسی چیز کو پرانے زمانے کی طرف منسوب کرنا ہو تو دقیانوس کہا جاتا ہے۔ تو اس ظالم بادشاہ کے زمانے کے یہ لوگ تھے کہ جس نے اس وقت توحید اور ان چیزوں کے خلاف سخت جو ہے وہ ایکشن شروع کیا ہوا تھا، اور مسلمان یعنی اس وقت کے جو توحید پرست لوگ تھے یا ایمان والے تھے ان پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا۔ تو اس کے زمانے میں جو ہے یہ لوگ اٹھے، اور ان کی جگہ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ افسوس نام کی جگہ ہے جو موجودہ ترکی، اس کے شہر ازمیر کے اس کے قریب جگہ ہے، اس سے 20-25 میل کے قریب وہاں پر یہ غار پایا جاتا ہے۔ تو وہاں پر یہ یعنی کہ اصحاب کہف کا یہ غار تھا، جہاں پر یہ غار یعنی جس غار میں چھپے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ لوگ اس علاقے کے رہنے والے تھے جو موجودہ ترکی کا ازمیر کا علاقہ، وہاں سے 20-25 میل کے فاصلے پر۔ تو یہ ہیں کچھ تاریخی روایات جو ان اصحاب کہف کے حوالے سے ہمیں ذکر کرتی ہیں کہ ان کا زمانہ کون سا تھا اور کیا علاقہ کون سا تھا، اور کس بادشاہ یا کس ظالم کے بادشاہ کے زمانے میں یہ اپنی توحید کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے تھے اور قوم سے فرار ہوئے تھے۔ لیکن ان تاریخی روایتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب یعنی تناقضات ہیں، عجیب و غریب اس کے اندر ٹکراؤ اور اختلافات ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسرائیلی روایات اور بنی اسرائیل کے جو ان کی خبریں ہیں ان پر اعتماد کرنے سے منع کیا ہے۔ اور شاید اس سے پہلے اسرائیلی روایات کے بارے میں بات ہوئی کہ نہیں، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، کہ ہاں ان کی باتوں کو تم بیان کرنے کو کر سکتے ہو بشرطے کہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو، لیکن ان کو نہ سچ مانو اور نہ ان کو جھٹلاؤ۔ مراد کیا ہے کہ ان پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ جب ان سے اس بات کی چیزیں معروف ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بگاڑ ڈالا ہے، تو تاریخی حقائق کو انہوں نے کس انداز سے پلٹا ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمیں ان پر اعتماد کرنے کا حکم نہیں، لیکن بعض اوقات کسی قرآن و حدیث میں آنے والی کسی چیز کی مزید تفصیل کو جاننے کے لیے، خصوصاً جس طرح یہاں پر ان کی تاریخی
یعنی کہ زمانے کو جاننے کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے ہمیں بعض اوقات ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، لیکن رجوع کرتے ہوئے اس پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ ہے اصحاب کہف کا زمانہ اور واقعہ، اور اس میں کیا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں ذکر آئے گا کہ یہ قوم جو ہے بدترین مشرک اور بت پرست قوم تھی، جس کا آگے ذکر بھی آ رہا ہے۔ اصحاب کہف خود بیان کریں گے کہ ہماری قوم کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے، اور اللہ کے ساتھ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، آیت نمبر 15 میں ذکر آ رہا ہے کہ ہماری یہ قوم کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ یہ قوم جو بت پرست قوم تھی، اور بلکہ ڈائنا دیوی کے نام سے ان کے ہاں ایک بہت بڑا بت تھا، مندر تھا بلکہ، کہ جس کی پوجا ہوتی تھی اور پوری دنیا میں اس کا چرچا تھا۔ اور یہ زمانہ جو ہے جادوگری کا اور فالگیری کا اور تعویذوں کا، اس طرح کے جو شرکیہ کام ہیں، ان چیزوں کے عروج کا زمانہ تھا۔ اور اس میں نصرانیوں کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ مشرکوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بھی بہت بڑا اس میں عمل دخل تھا، جو کہ یہودیوں کی کالی تاریخ ہے، سیاہ تاریخ ہے اس میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس قوم کا، ان کے شرک اور ان کے توہم پرستی اور ان کے غلط اور گمراہ کن قسم کے عقائد، کہ جن عقائد سے جو ہے بیزار ہو کر، ان سے بری ہو کر، اور ان سے جو ہے یعنی ان کی حقیقت کو جان کر، یہ چند نوجوان جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو سمجھ دی حقیقت کو، حق کو جاننے کی، تو قوم سے الگ ہوتے ہیں، اور وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا اعلان کرتے ہیں، اور جس کفر و شرک پر وہ قوم تھی ان کے کفر و شرک کی تردید کرتے ہیں۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہ قوم جو ہے، انہوں نے دعوت دینے کی کوشش کی بادشاہ کو بھی، قوم کو بھی، لیکن جب دیکھا کہ قوم اور بادشاہ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے کہ ایسے حق پرستوں کے خلاف جو ہے وہ یعنی کہ کارروائیاں شروع ہوتی ہیں، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں نے جو ہے یعنی کہ ضروری سمجھا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے اس قوم سے اس قوم سے الگ ہوں، ان کے علاقوں سے نکلیں، تاکہ اپنے دین اور ایمان کو بچا سکیں، جس طرح کہ آگے آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے غار تلاش کی، جس غار میں جا کر وہ یعنی کہ ٹھہرے، اور اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور 309 سال تک، جس طرح کہ آگے ذکر آ رہا ہے، اتنا عرصہ تک اللہ نے ان کو وہاں پر سلائے رکھا۔ اور پھر اس کے بعد جب اٹھتے ہیں سو کر، تو آگے ہم پڑھیں گے کہ جب اٹھتے ہیں تو ان کو بھوک کا احساس ہوا۔ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے بغیر کھائے پیے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا، لیکن جب اٹھتے ہیں تو بھوک کا احساس ہوا، تو کھانے کے لیے کسی آدمی کو بھیجتے ہیں، تو وہ شہر سے جا کر جب قریب شہر میں جاتا ہے، تو پہلی بات جب دیکھتا ہے کہ پوری آبادی اور ہر چیز بدلی ہوئی ہے، تو حیران ہوتا ہے۔ اور جب کسی دکان پر جا کر اب کھانا مانگتا ہے، کھانا طلب کرتا ہے، اور اس کی قیمت دینے کے لیے جب سکہ دیتا ہے، تو دکاندار سکہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کون سا سکہ ہے، کیونکہ 300 سال پہلے کا سکہ۔ تو اس نے اور دکانداروں کو بتایا، یہاں تک کہ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو 300 سال پہلے غائب ہوئے تھے، چھپ گئے تھے کہیں پر، اور اس وقت کی قوم جو ہے ان کو تلاش نہ کر پائی تھی۔ تو اس وقت جو ہے جب یہ اصحاب کہف جاگتے ہیں، اس وقت جو ہے عیسائیت کا دین پھیل چکا تھا، اگرچہ اس میں طرح طرح کی گمراہیاں اس وقت بھی تھیں، لیکن کافی لوگ جو ہے صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے والے بھی تھے۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عزت و تکریم کی اور غار تک پہنچے، لیکن جیسے ہی غار تک پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اصحاب کہف کو جو ہے فوت کر لیتا ہے، لیکن اس واقعے کو رہتی دنیا کے لیے عبرت اور سبق بنا دیتا ہے۔ تو خیر یہ واقعہ مختصر انداز سے جو ہم نے ذکر کیا، جس کی تفصیلات ہم پڑھیں گے قرآن کریم کے ان آیات میں، اور صرف تفصیلات ہی نہیں بلکہ حقیقت میں اس واقعے کے اندر جو ہے بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے سبق اور درس ہیں، جن پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے گمان کیا ہے، سمجھا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم، رقیم کیا چیز ہے؟ اصحاب کہف اور کہف کہتے ہیں کسی غار کو، اور وہ غار جو بڑا کھلا غار ہو، اگرچہ اردو میں کھلا غار ہو یا تنگ ہو، سبھی کو غار کا نام دیا جاتا ہے، لیکن عربی میں اگر کھلا غار ہو، کافی کشادہ ہو، وسیع ہو، تو اسے کہف کا نام دیا جاتا ہے،
اور تنگ ہو تو اسے غار ہی کہتے ہیں، جس طرح غار ثور، غار ہرا کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو کہف والے یعنی اس کھلے غار میں جو ٹھہرے تھے، سو گئے تھے، ان کا واقعہ۔ والرقیم، اور رقیم، رقیم کیا چیز ہے؟ اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ رقیم سے مراد وہ تختی ہے جو اصحاب کہف پر لگائی گئی تھی، کہ اصحاب کہف کا جب پتہ چلا اور اللہ نے ان کو فوت کر لیا تو ان کے غار پر ان کے نام کو لکھ کر تختی لگا دی گئی تھی، اس تختی کو رقیم کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ بستی ہے جو اصحاب کہف کے اس غار کے قریب تھی، اور تحقیقات ہیں موجودہ، یعنی حالیہ دور کی جو تحقیقات ہیں اس میں یہ ہے کہ اصحاب کہف کے اس غار کے قریب ہی ایک بستی ہے جس کا نام رقیب ہے، میم کے بجائے با کے ساتھ رقیب۔ تو اللہ عالم، بستی بھی ہو سکتی ہے یا وہ تختی بھی ہو سکتی ہے جو اس غار پر لگی تھی۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم جو ہے، تختی جو ہے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری بڑی ہی کوئی عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھا؟ تو اس میں کیوں کہ بیان کیا؟ کیونکہ لوگوں کے ہاں اصحاب کہف کا یہ واقعہ بڑا ہی ایک تعجب کا واقعہ ہے، کہ کیسے جو ہے یہ لوگ 309 سال تک، 300 سال سے زیادہ تک اس غار میں سوئے رہے، بغیر کھائے پیے، بغیر کسی طرح کی زندگی کی ضروریات کے، اور زندہ سلامت رہے، اور کس طرح اللہ نے ان کو 309 سال کے بعد زندہ اٹھایا۔ تو واقعہ بڑے ہی ایک ظاہراً عجیب نظر آتا ہے لوگوں کو اگر ہم قصوں اور حکایتوں کی دنیا میں جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی عالم کو دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہماری قدرتوں کے لحاظ سے، ہماری ان کے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی نشانیاں ہیں، اس لحاظ سے کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہیں عجیب عجیب چیزیں جو ہیں ہماری کائنات اسے بھری پڑی ہے، اور طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہیں۔ اس لیے یہ واقعہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کو عجیب نہیں ہے، کہ جس اللہ تعالیٰ کی عظمتیں، اس کی کائنات، اس کی عظمتوں کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، سورج اور چاند اور آسمان اور زمین اور پوری کی کائنات جس میں ملینوں گلیکسیز ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ، اور کس انداز سے پورا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، یہ ان چیزوں کو دیکھنے والے کے ہاں اصحاب کہف کا واقعہ ایک معمولی سی چیز ہے، کوئی اتنا بڑا کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے، کہ جو رب کائنات اتنی بڑی کائنات کو اپنے قدرتوں کے ساتھ چلا رہا ہے، اس کے لیے ان نوجوانوں کو 309 سال کے بعد زندہ ان کو اٹھا دینا اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں تھی۔ اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اپنی ان مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور بلکہ اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات کی مخلوقات جو ہیں، یہ تمہارے اپنے اندر جو نشانیاں پائی جاتی ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، جب لوگوں نے، کافروں نے خاص طور پر، دوبارہ زندہ ہونے کو، اس چیز کو جو ہے ناممکن سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو 5-6 فٹ کے جسم کو دوبارہ زندہ ہونے کو مشکل سمجھتے ہو، جبکہ تم آسمان و زمین کو نہیں دیکھتے، اتنی بڑی کائنات کو نہیں دیکھتے، جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنا دیا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اور دوسری آیت میں اللہ کا فرمان اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم ہو اپنی خلقت میں زیادہ، یعنی کہ تمہاری مشکل ہو یا زیادہ تمہاری تخلیق جو ہے بڑی ہے، یا کہ آسمان و زمین کی تخلیق بڑی ہے؟ تو اس لحاظ سے حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنے والے جو ہیں، ان کے لیے اصحاب کہف کا یہ واقعہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک اس کا صرف ایک مظہر ہے، ایک اس کی صرف نشانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں نشانیاں اس سے کہیں اور بڑھ کر بھی ہیں۔ تو میں کہ کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی لوگوں کے ہاں بڑی عجیب چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اذا اوى الفتية الى الكهف، اذ جب کہ اوا کے معنی ہوتا ہے ٹھکانہ پکڑنا، پناہ لینا، تو پناہ لی الفتية چند نوجوانوں نے الى الكهف، غار میں، کھلے غار میں پناہ لی، اور پناہ لینے کا واقعہ جس سے ہم نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ انہوں نے قوم کے شرک سے بیزار ہوئے، اور دیکھا کہ قوم کس طرح سے اللہ کو چھوڑ کر، اپنے حقیقی خالق و مالک کو، اپنے معبود کو چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہی ہے، کہ جو کسی لحاظ سے بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو قوم کو دعوت دینے کی، سمجھانے کی کوشش کی، وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی توحید کا اعلان کیا، لیکن دیکھا کہ قوم اور بادشاہ سبھی جو ہیں اپنے شرک پر ڈٹے ہیں، اپنے کفر پر مصر ہیں، بلکہ ان کے خلاف بھی ان کے تیور بدل رہے تھے۔ تو جیسے ہی ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے تیور بدل رہے ہیں قوم کے اور بادشاہ کے، تو انہوں نے جو ہے وہ
اپنے الگ ہوئے قوم سے اور اس غار میں آ کے جو ہے چھپے، اس میں پناہ لی۔ اذا والفتیۃ، جب نوجوانوں نے پناہ لی الی الکہف، غار میں، وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور انہیں اللہ سے ساتھ دعا کی، ربنا، یا رب ہمارے، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے خاص، من لدن کا لفظ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے خاص طور پر کسی چیز کا عطا ہونا، کو اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما رہا، ہم پر رحمت کر، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی مہیا کر۔ حیّ کے معنی مہیا کر ہمارے لیے، رشد کے معنی رہنمائی، کو ہمیں رشد و ہدایت کا رستہ دکھا، ہمارے لیے کوئی رہنمائی کر کہ ہم کس طرح سے اپنے ایمان اور دین کو بچا سکیں اور شرک اور کفر سے بچ سکیں۔ اور یہ حقیقت میں وہ عظیم دعا ہے جو ان نوجوانوں نے کی ہے ان فتنوں کے دور میں، کہ جب ایک طرف جو ہے کفر، شرک اور گمراہیوں کا فتنہ ہے، اور دوسری طرف ان کو اپنے ایمان بچانے کی فکر ہے، تو ان حالات میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا فتنہ یہی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر انسان کے دین کا فتنہ ہو اور دین میں گمراہی کا فتنہ ہو۔ ہاں، دنیا کے نقصانات، دنیا کی آفتیں، دنیا کی آزمائشیں بھی کوئی شک نہیں کہ فتنے ہوتے ہیں، لیکن یہ فتنے دین کے لحاظ سے بالکل معمولی ہیں۔ اصل فتنہ سب سے بڑا جو ہے اور خطرناک جو ہے، جس میں انسان کا دین اور ایمان جاتا رہے اور جس وجہ سے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت برباد ہو جائے، اصل یہ وہ فتنہ ہے، اصل یہ وہ آزمائش ہے جو کسی بھی مومن مسلمان کے لیے حقیقت میں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اس کے ہاں دنیا کے نقصانات ایسی چیزیں بیکار یا ایک گھٹیا معمولی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ دنیا کے مادہ پرستوں کے ہاں، ان کے ہاں دنیا ہی کی مصیبتیں، آفتیں سب سے بڑی، یہ ان کو سب بڑی لگتی ہیں، اور دین ایمان ان کا جیسے بھی کیوں نہ جاتا رہے، کو پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جن کو اپنے دین ایمان کی فکر، اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، ان کے ہمیشہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان کی اس چیز پر کوشش ہوتی ہے۔ تو چنانچہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے خاص طور پر رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے میں ہماری کو رشد و ہدایت کر، ہماری رہنمائی کر کہ ہم کس طرح سے اپنے ایمان کو، دین کو بچا سکیں، اور کس طرح سے ہم اپنے توحید کے عقیدے پر باقی قائم رہ سکیں اور اپنے آپ کو شرک و کفر سے جو ہے بچا سکیں۔ تو اس بات کی دعا کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ دعا صرف ان کے لیے نہیں بلکہ فتنوں اور آزمائشوں کے وقت جو ہے ہر مسلمان کے لیے بہت عظیم ترین دعا ہے کہ جو اس کی زبان پر ہونی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کو طرح طرح کی گمراہیوں کے اور کو ان فتنوں سے بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کو ہدایت دے دے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے فضربنا علی آذانہم، ضرب کا لفظی معنی تو جیسا ہم نے بتایا کہ مارنا ہوتا ہے، لیکن یہ اصل میں حقیقت میں جس کو ہمارے کہتے ہیں کہ ضرب المثل، یا ایک وہ کہاوت جو ہوتی ہے، اس انداز سے عربی میں یہ انداز ہوتا ہے کہ جب کوئی سو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اذانوں پر، اس کے کانوں پر جو ہے پردہ ڈال دیا گیا، یعنی وہ سو گیا، مراد جو ہے سو جانا۔ تو ہم نے ان کو سلا دیا فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سال تک، وہ کئی سال جس کا آگے ذکر آ رہا ہے 309 سال ہے، تو کہ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں سلائے رکھا۔ اور یہاں پر سلانے کے لیے ضربنا علی آذانہم فی الکہف کا یہ جو محاورہ استعمال ہوا ہے، اس میں کیا معنی ہے؟ اس میں حقیقت میں انسان کا حقیقی طور پر جو سونے کا انداز ہے، یا سونے کا اس کا جو پروسیس ہے، جو اس کا کام ہے، اس کا بیان ہوتا ہے کہ اگرچہ سوتے ہوئے انسان کے تمام، یعنی کہ اعضاء اور اکثر و بیشتر اعضاء جو ہے وہ تقریباً، یعنی کہ محسوس نہیں کرتے، احساس سے غافل ہو جاتے، آنکھیں بند ہوتی ہیں دیکھنے سے، اسی طرح اور بھی چیزیں، لیکن سب سے آخر میں جو چیز ہے جس سے انسان پر پھر نیند طاری ہو جاتی ہے اور نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے کانوں سے سننا بند ہو جانا، کانوں پر پردہ ڈل جانا، یا اس کا سننا بند ہو جانا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب انسان کوئی چیز سنتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھ اسی سے کھلتی ہے، اسی سے اس کی نیند ختم ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانوں کا تعلق نیند کے ساتھ کتنا گہرا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس حقیقت کو سبھی جانتے ہیں۔ اسی لیے عموماً کسی نے سونا ہو اور اس کو نیند نہ آتی ہو تو پہلے کانوں کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے مختلف طرح کے ڈارٹس وغیرہ سے۔ تو میں کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سال تک، یعنی ان کو ہم نے سلائے رکھا۔ اور اس میں، اس سونے کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی؟
یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو اور بھی کسی طرف نکال سکتا تھا، اور بھی کوئی ایسی چیز ہو سکتی تھی، لیکن فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو حقیقت میں اس طرح کے خوف اور دہشت کے وہ علاقے یعنی موقع پر کہ جب کافروں کا، ظالموں کا ڈر خوف ہو، اور مسلمان کو مومن اس طرح کے خطرناک حالات سے دوچار ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اونگ طاری کرتا ہے، نیند طاری کرتا ہے، کہ جس اونگ اور نیند سے ان کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جنگ بدر کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا بیان کیا کہ جنگ بدر میں مسلمان جب تھوڑے تھے، کافر بہت زیادہ تھے، اور مسلمان نہتے تھے، کافر ہر طرح سے مسلح تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈر خوف کو، ان کے اوپر سے اس ہیبت کو ختم کرنے کے لیے ایک کام جو ان کے سے یہ کیا کہ ان پر ایک اونگ طاری کر دی، جس اونگ طاری ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو گیا، اور پورے جو ہے اطمینان کے ساتھ آگے وہ بڑھ کر لڑ رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اولیاء کو، اور کوئی شک نہیں کہ اصحاب الکہف جو ہے اللہ کے اولیاء ہیں، جس کی ہم آگے مزید تفصیلات بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہوتے ہیں، ان کے ایمان و عقیدے کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اولیاء کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو پہلی بات تو اس غار کی طرف رہنمائی کی کہ غار میں پہنچے تاکہ قوم کے ظلم و ستم سے، ان کی گمراہیوں سے بچ سکے، اور وہاں پر پہنچ کر ان پر نیند طاری کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک وقت کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد ان کو اٹھایا جائے، کھڑا کیا جائے، تاکہ خود بھی ان کی بھی حفاظت ہو جائے، اور لوگ بھی ان کی وجہ سے طرح طرح کے ان کو بھی سبق حاصل ہو، رہتی دنیا کے لیے سبق ایک جو ہے وہ ایک سبق قائم ہو جائے۔ تو چنانچہ ایک تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردے ڈالے، ان کو سلا دیا، اور دوسرا ان کی گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انتظامات تھے اپنے ان اولیاء اللہ کی اپنی حفاظت کرنے کی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے، ہمیں اپنی پاس خاص رحمت سے نواز، اور ہمارے معاملے میں آسانی کر دے، وہ ہمیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح سے ان کو راستہ دکھایا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کہ جب فرعون کی قوم سے بھاگ کر نکلے تو آگے کیا فرماتے ہیں، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اب قوم مصر سے نکلتے ہیں، آگے پتہ نہیں کہاں جانا ہے اور کس جگہ پر جا کر پناہ لیں، تو کیا اللہ سے دعا کرتے ہیں، عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے بہتر راستہ دکھائے گا۔ اور اللہ نے پھر بہتر راستہ ان کو کیسے دکھایا کہ کس طرح سے ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور کس طرح ان کے رہنے سہنے کے اور ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کے انتظامات بھی کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوتی ہے اپنے بندوں کے لیے، کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ ثم بعثناهم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ اور بعث کا لفظ جو ہے یہ دو چیزوں پر استعمال ہوتا ہے، ایک تو سونے کے بعد اٹھنے کے لیے بعث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور دونوں ہی چیزوں کے لیے ہم بعث کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بعث کا لفظ سونے کے بعد اٹھنے کے لیے بھی یہاں پر جس طرح یہاں استعمال ہوا ہے، اور دوسری جگہوں پر جو ہے بعث کا لفظ جو ہے قبروں سے زندہ ہونے پر، قیامت کے دن جو قبروں سے زندہ ہو کے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہاں پر کوئی شک نہیں کہ ان کا بعث سے مراد یعنی سونے کے بعد ان کو اٹھایا جانا، ان کو جگانا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، ان کو سونے کے بعد اٹھایا۔ لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم جان لیں کہ حزبین، حزب کا مثنی ہے، ایک حزب ہے، دو حزبین کہتے ہیں، کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ جو ہے وہ زیادہ شمار کرنے والا ہے اس مدت کو، جو مدت یہاں پر وہ ٹھہرے تھے۔ ای الحزبین احصا کے معنی شمار کرنا، لما لبثوا امدا، لبثوا کے معنی ٹھہرے، آمدن کے معنی مدت، کہ جو مدت یہاں پر ٹھہرے ہیں دو گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ اس مدت کو شمار کرنے والا ہے۔ کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کا اختلاف ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، اس میں دو ان کے گروہ بنتے ہیں، تو اللہ ماتا ہے کہ ان دو گروہوں میں سے کون زیادہ بہتر اس کو جاننے والا ہے کہ کتنی مدت یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم جان لیں کہ کون سا گروہ جو ہے وہ زیادہ بہتر اس مدت کو شمار کرتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے اس کا علم نہیں ہے؟ اس حوالے سے اہل سنہ کا، اہل حق کا اور صحابہ تابعین کا، بلکہ قرآن سنت کو جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے کوئی بھی کائنات میں کسی وقت بھی کوئی چیز ہونے والی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو ازل سے جانتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا کہ لکھ دے۔ قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا وہ کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ لکھوا سکتا ہے قلم سے قیامت تک ہونے والا، کیا اس کو علم نہیں ہے کہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے کائنات میں، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز کو وہ خوب جانتا ہے۔ عالم ما کان ما یکون، اگر کوئی کائنات میں ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں ہم بکثرت پڑھتے ہیں تاکہ ہم جان لیں۔ تو پھر اس کا معنی پھر کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا تاکہ ہم جان لیں؟ تو حقیقت یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جاننا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہر چیز کا مقدر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ علم کہ جو کسی چیز کے تقدیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کون سا انسان کس زمانے میں پیدا ہوگا، کس جگہ پیدا ہوگا، ایمان والا ہوگا، کافر ہوگا، اس کا عمل کیسا نیک یا بد ہوگا، کسی زندگی پائے گا، کیا اس کو روزی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ان چیزوں کا سارا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی علم کے مطابق اس کی تقدیر لکھتی ہیں۔ یعنی صرف ہم ایک انسان کی مثال دے رہے ہیں، اللہ پوری کائنات کا یہی حال ہے، پوری مخلوقات کا یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، خلق فقدر، کہ ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی تقدیریں لکھی ہیں۔ تو تقدیریں تبھی لکھی ہیں اگر اس کو علم تھا، علم نہیں تھا تو تقدیر کیسے لکھ دی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی ہر چیز کا پہلے سے علم ہے، لیکن یہ وہ علم ہے کہ جو اس کی تقدیری علم ہے، کہ جس کے مطابق اللہ نے اس کی تقدیر لکھی ہے کہ فلاں چیز فلاں وقت میں ہوگی اور کیسے ہوگی، اس کا بھی ساری تفصیلات۔ لیکن دوسرا وہ علم ہے کہ جو اس چیز کا یعنی کہ واقعی زندگی میں ظاہر ہو جانا، جس طرح کہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہوگا، اور کیا ہوگا، اس میں کیا تفصیلات ہوں گی، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا اور مقدر کیا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت جب کہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اس وقت اللہ فرماتا ہے لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ اس علم کو بعض علماء علم ظہور کا نام دیتے ہیں، کہ جو کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، وہ جو پہلے صرف اللہ کے علم میں تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اب وہ حقیقت اور واقع بن کے سامنے آ چکا اور ظاہر ہو چکا، اور نہ کہ صرف اللہ کے علم میں رہا بلکہ اس کے ظاہر ہونے سے بندوں اور لوگوں کو بھی اس کا علم ہو چکا۔ تو یہ معنی یعنی کہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ چیزوں کو جب واقع ہوتی ہے اس وقت جانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہاں، کچھ وہ گمراہ کن لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جانتا نہیں جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت بڑی گستاخی ہے، بلکہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ازل کا جو ہے انکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان تاکہ ہم جان لیں، یعنی ظاہر ہو جائے، ای الحزبین احصا، کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ جو ہے احصا زیادہ بہتر شمار کرنے والا ہے، لما لبثوا امدا، لما لبثوا جو ٹھہرے ہیں، امدا مدت، جو مدت وہ ٹھہرے ہیں، دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ اس مدت کو بہتر شمار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ماتا اللہ تعالیٰ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ، نبأ یعنی ان کی خبر، بالحق، حق کے ساتھ، کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ یہود و نصارہ کے ہاں معروف تھا، لیکن معروف اس طرح سے کہ اس میں طرح طرح کی ان کی دھاندلیاں، ان کی غلطیاں، ان کے جھوٹ اس میں شامل کیے ہوئے۔ اور یہ صرف ان کے واقعہ کے اندر نہیں بلکہ جتنے بھی ان کی کتابوں کے اندر ان کی تعلیمات، سب یہ ایسے ان کا حال ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ یوسف پڑھی ہے، اس میں ہم تفصیلات میں نہیں جا سکے کہ بائبلوں میں کیا کیا قباحتیں ہیں، کیا کیا ان کے اندر انہوں نے خباثتیں ڈالی ہوئی ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، لیکن قرآن کس طرح سے ان کو ٹھکرا رہا ہے، ان کی تردید کر رہا ہے۔ اس طرح اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں طرح طرح کے توہمات تھے، طرح طرح کے غلط قسم کے تصورات لوگوں کے یہاں پائے جاتے تھے، یعنی کہ یہود و نصارہ اہل کتاب کے ہاں یہ حال تھا کہ جائے کہ عربوں کے ہاں، عرب کے تو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ واقعہ کیا ہے، اور اس لیے بعض یعنی کہ روایات میں ہے کہ یہ ان سوالوں میں سے تھا جو آپ سے سوال کیے گئے تھے کہ یعنی کہ کون سے وہ لوگ تھے کہ جو یعنی کہ غائب ہو گئے تھے اپنی قوم سے۔ اصحاب کہف کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تھا کیونکہ عرب کے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ تو علی کل حال، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان جھوٹے واقعات، جھوٹی حقائقوں کے مقابلے میں ہم آپ کو نحن نقص علیک نبأہم بالحق، جیسا یوسف کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا کہ یہ وہ بیان ہے کہ جو حق اور حقیقت پر مبنی ہے،
اسی طرح یہاں پر بھی اصحاب کہف کا واقعہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ تو آپ کو برحق طور پر اور صحیح معنوں سے صحیح انداز سے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا، اور جس میں اس بات کا اشارہ ہے، اس بات کی بلکہ بیان ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ لوگوں کی قصے کہانیوں پر، حکایتوں پر، ان چیزوں پر کان نہ دھرے، بلکہ ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، جو اپنی بات کرنے میں زیادہ سچا ہو۔ تو قرآن سے بڑھ کر انسان کو کہاں سے صحیح معنوں میں کوئی رہنمائی مل سکتی ہے، یا کوئی حقیقی باتیں مل سکتی ہوں؟ تو مایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، انہم بے شک وہ تھے، وہ نوجوان، فتیۃ چند نوجوان تھے۔ فتیہ فتح سے ہے، فتح کی جمع ہے، اور اس کو جمع تقلیل کہتے ہیں کہ جو تھوڑے نوجوان، اگر زیادہ ہو تو فتیان کہا جاتا ہے، اور فتیۃ چند نوجوان، وہ چند نوجوان تھے کہ جو ایمان لائے بربہم، اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو اور زیادہ کر دیا ہدایت میں۔ اس آیت کے اندر ہمارے لیے کئی ایک سبق ہیں۔ پہلی بات تو انہم فتیہ، کہ وہ چند نوجوان تھے، جس میں حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کا حق کو اپنانے میں، حق پرستی میں، اور بلکہ حق کے غلبے میں ہمیشہ سے کیا کردار رہا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو سوچ و سمجھ کی ان چیزوں کی وہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ جو بڑھاپے میں انسان کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں رہتی، کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو ان کی چیزوں کو سوچنے کی، سمجھنے کی، چیزوں کو جج کرنے کی، ان کو دیکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو صلاحیتیں دی ہیں، اگر عقل اس کی صحیح ہو، ٹیڑھی نہ ہو، کسی نے اس کی عقل کو برباد نہ کیا ہو، گمراہ نہ کیا ہو، تو کوئی شک نہیں کہ عقل اگر سلیم ہو، سیدھی ہو، تو نوجوان جو ہیں وہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے حق کو پہچاننے میں آگے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں، صرف اصحاب کہف کا واقعہ نہیں، بلکہ انبیاء کی تاریخ پڑھنے والا، قرآن کریم کے تلاوت کرنے والا دیکھتا ہے کہ ہر زمانے کے انبیاء کا سب سے پہلے ساتھ دینے والے نوجوان ہی ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اللہ نے سورہ یونس میں اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ان پر صرف چند لوگ جو نوجوانوں سے ایمان لائے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والا بھی دیکھتا ہے کہ مکی زندگی میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے نوجوان ہی تھے۔ تو اس میں حقیقت میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیا کردار ہے، اور نوجوانی ہی، جس طرح کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوجوانی ہی یہ عمر ہے کہ جس میں انسان کو کچھ کر جانا چاہیے، اپنی نوجوانی کی قوتوں کو، صلاحیتوں کو، ان چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان سے کام لیتے ہوئے جو ہے انسان کو حق کے لیے اٹھنا چاہیے، حق کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور واقعی ہی اس کا کوئی کردار ہونا چاہیے اس طرح اپنی نوجوانی کی زندگی میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جو انسان سے 4 سوال ہوں گے، ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال جو ہے اسی نوجوانی کے حوالے سے ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ نوجوانی اس نے کس کام میں لگائی تھی، کہ جس میں اس بات کی تنبیہ ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ کس قدر ان کو ضرورت ہے اپنی نوجوانی کی ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے، حق پرستی کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو جاننے کے لیے، اور حق کی دعوت دینے اور حق کے غلبے کے لیے اپنی ان صلاحیتوں کو، طاقتوں، قوتوں کو لگانے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر فرماتا ہے انہم فتیہ، کہ وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، ان کا کام کیا تھا، ان کا کارنامہ کیا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لائے۔ اچھا، رب پر ایمان لائے تو پھر کیا ہوا؟ رب پر ایمان اگر سچا ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، تو سچا ایمان حقیقت میں انسان کے اندر کیا کچھ چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ کیا اس کے اندر عدم و استقلال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کے اندر جرأت، بہادری، شجاعت پیدا ہوتی ہے کہ بڑے بڑے طاغوتوں، فرعونوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، بڑے بڑے خطرات کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو تاریخ پڑھ کر دیکھے، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ اس امت کے نوجوانوں کا کردار کیا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ سچا ایمان انسان کے اوپر، انسان کو کس چیز پر وعدہ کرتا ہے کہ اس کو دنیا جہان کے خطرات اس کے سامنے بیکار ہو جاتے ہیں، اور طمع لالچ اس کے سامنے سبھی کے سبھی وہ یعنی کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہ تو کسی پیسے کی چمک دمک اس کا ایمان پہ گلاتی ہے، اور نہ کوئی خطرے اور خوف جو ہیں اس کو کسی ایمان سے اور کسی حق سے جو ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ یہ وہ سچا ایمان ہے کہ جس ایمان کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ جو سچا ایمان لے اپنے رب پر، باتوں کا، دعووں کا، اور صرف الفاظ کا ایمان نہیں۔
تو جب اس طرح کا ایمان لائے تو اس ایمان نے ان کو مزید کیا حاصل، اس سے ان کو اور کیا حاصل ہوا، مایا کہ مزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو اور بڑھا دیا اور زیادہ کر دیا ہدایت میں، جس میں ہمیں عقیدے کی ایک اور اہم بات کا پتہ چلا، وہ کیا ہے کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے۔ یہی ہے جو اہل سنت کا، اہل حق کا عقیدہ چلا آ رہا ہے صحابہ تابعین کے دور سے لے کر، کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، نیکی کرنے سے بڑھتا ہے، اور برائیوں سے، ان چیزوں سے ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو ہر انسان خود بھی محسوس کرتا ہے۔ الگ بات ہے کہ پہلے سے کوئی اس نے عقیدہ اپنایا ہو، پہلے سے کوئی سوچ فکر اس کے دل دماغ میں رچی بسی ہو، اس بنیاد پر اس کو محسوس نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایمان کا کم زیادہ ہونا۔ لیکن اگر اس طرح کے پردے نہ چڑھے ہوں، اس طرح کے تعصب ہر درمی کے، انسان ان چیزوں سے دو چار نہ ہوا ہو، تو انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ کس طرح سے نیکی کا ماحول، نیک لوگوں کی صحبت اور نیک عمل کرنے کے ساتھ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کس قدر اس کے ایمان کا یعنی کہ لیول بڑا ہوتا ہے اور ایمان اس کا تازہ ہوتا ہے۔ اور کبھی اگر آدمی برائی اور بے حیائی کے ماحول سے دوچار ہو جائے، آج کے سوشل میڈیا، موبائلوں اور اس کے اندر جو گندگی بیہودگیاں ہیں، ان کے اندر پڑھ کر آدمی خود محسوس کرتا ہے، فلمیں، گانے، بیہودگیاں، برے دوستوں کی محفلیں، ان طرح کی چیزوں میں پڑھ کر آدمی خود محسوس کرتا ہے کہ ایمان کا اس کا درجہ کتنا کم ہو چکا ہے، اور بلکہ بعض اوقات ویسے ہی ایمان سے ممکن خالی ہو چکا ہو۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ایمان کا زیادہ اور کم ہونا، جس پر قرآن و سنت کے واضح دلائل ہیں، ایک نہیں بلکہ سینکڑوں دلائل ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اپنے بڑوں کے کسی کہنے پر، اسی ہر درمی پر چلے جانا ان کا کام ہوتا ہے، اندھی تقریر اور تعصب اپنے اندر بٹھا لینا، اور ان کے اس عقیدے کے مطابق ابوبکر صدیق کا ایمان اور کسی ادنا سے ادنا کسی منافق کا ایمان دونوں برابر ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ کتنا گمراہ کن عقیدہ ہے، ایمان کے کم زیادہ نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، کہ اس امت کے سب سے افضل ترین ہستی ابوبکر صدیق کو، اور بدترین کسی منافق کا جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ان کے ہاں یہ دونوں برابر ہیں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ کا فرمان وزدناہم ہدا، اس بات کے بعد ایک کھلی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا ہے کہ جب وہ ایمان لائے اور ایمان پر پختہ ہو کر چلے اور اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کا اعلان کیا، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان سبھی چیزوں کے ساتھ کس کس طریقے سے ان کا ایمان بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایمان اتنا بلندی کو جا پہنچا کہ وقت کے طاغوتوں کے سامنے بھی ان کو کھڑا ہونا ان کو مشکل نہ لگا، اور اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اسی ایمان کے بڑھنے کی اس کا نتیجہ کیا تھا؟ ماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کے دلوں پر باندھ دیا، لفظی معنی ربط کے معنی باندھنا، اور مراد جو ہے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ ہاں، دلوں کی مضبوطی وہ اسی ایمان سے پیدا ہوتی ہے، اسی ہدایت سے پیدا ہوتی ہے، کہ جب انسان اس طرح کا سچا ایمان لاتا ہے، اس عدم و استقلال پر ہوتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر کیا مضبوطی پیدا ہوتی ہے کہ آدمی بڑے سے بڑے خطرات سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فرعون و طاغوتوں کے ساتھ آنکھیں ملانے، اس کو ملانا مشکل نہیں ہوتی۔ اذ قاموا وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ دلوں کی مضبوطی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ کھڑے ہوئے اور کہا انہوں نے، فقالوا کہا انہوں نے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس سے ہٹ کر، اس کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو نہیں پکار سکتے۔ ہاں، یہ ہے اس سچے ایمان کا نتیجہ، یہ اس ہدایت کا نتیجہ انسان کو ملتی ہے، اور اس ایمان کے بڑھنے کا نتیجہ کہ جب ان کے دل میں اس قدر بہادری، شجاعت اور جرأت پیدا ہوتی ہے کہ قوم کے سامنے بھی ڈٹ جاتے ہیں، مشرک اور کافر قوم، بت پرست قوم، ان کے کفر کی تردید کرتے ہیں، اور آگے جسے آیت میں آتا ہے، اور اپنے ایمان کے، اپنے توحید کا اعلان کرتے ہیں، کہ ایمان لا کے جن کے دل میں چھپا کے رکھے اور غار میں جا چھپے نہیں، بلکہ ایمان کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، یہ ہے حقیقی ایمان، کہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا۔ کیونکہ عام طور پر سابقہ زمانوں کے بادشاہ وہ صرف بادشاہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو بے ایمان رب بھی کہلاتے تھے، جس طرح کہ فرعون، نمرود اور اس طرح کے بادشاہوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو ظاہر معلوم ہوتا ہے اس وقت کا بادشاہ بھی، دقیانوس بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ یہ بادشاہ رب ہے، نہ تمہارے بڑے چھوٹے ولی کرنی دھرنے والے جو تم نے سمجھے ہوئے ہیں، نہ یہ رب ہے، نہ یہ بت رب ہے، بلکہ رب ہے تو کون ہے؟ جو رب ہے آسمان و زمین کا۔ اچھا، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جو رب ہے آسمان و زمین کا؟ کیونکہ حقیقت میں آج تک کوئی ایسا کافر نہیں گزرا کہ جس نے
اللہ تعالیٰ کے اس لحاظ سے اس بات کا انکار کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا رب نہیں ہے، یا اس کے مد مقابل کسی نے اپنے آپ کو آسمان و زمین کا رب ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ اس لیے انبیاء کی دعوت میں ہم پڑھتے ہیں خاص طور پر کہ ان کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کرواتے ہوئے یہ کہنا کہ جو رب ہے آسمان و زمین کا، جو خالق و مالک ہے، سوائے کہ آج کے بعد مشرک کہ جو حتیٰ کہ آسمان و زمین کے اختیارات بھی اللہ سے چھین کر بندوں کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ جس پر اس قوم کا بھی اعتراف تھا کہ اگر آسمان و زمین کا رب ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ کا بھی اگرچہ اپنے آپ کو وہ رب کہلاتا بھی ہوگا، لیکن وہ اپنے آپ کو آسمان و زمین کا رب نہیں کہلاتا تھا۔ حتیٰ کہ فرعون جیسا طاغوت بھی جو گزرا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی تو اس کو کیا کہا کہ تو جانتا ہے کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ تو فرعون نے آگے سے نہیں کہا کہ میں ہوں، بلکہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی آسمان و زمین کا رب اللہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بات کا یعنی کہ اس رب پر ایمان کا اعلان کیا کہ جس رب کے بارے میں سبھی کا اعتراف ہے کہ وہ رب اللہ آسمان و زمین کا رب وہ اللہ ہی ہے۔ تو ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، کہ جس میں ان کی توحید ربوبیت کا اعلان ہے۔ اور جب وہ توحید ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، کہ اگر آسمان و زمین کا رب وہ ہے تو پھر عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، کہ ہم اس سے ہٹ کر پھر کسی اور کو الہ کو اور معبود کو نہیں پکارتے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تو پھر ہم نے یقیناً بہت غلط بات کری اور بہت بیہودہ اور بہت گھنونی بات کہہ دی۔ شطط کے معنی کہ جو غلطی میں، گنونے ہونے میں اور طبی ہونے میں انتہا کو پہنچی ہو، حد سے گزری ہوئی بات جو غلط بات ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ جب انسان کو سچا ایمان حاصل ہوتا ہے تو سچا ایمان انسان کو کس انداز سے ڈنکی کی چوٹ پر اور طاغوتوں کے سامنے کھڑا ہو کر توحید کا اعلان کرنے کے اندر اس کے اندر جرأت پیدا کرتا ہے۔ یعنی حتیٰ کہ وہ طاغوت جو اپنے آپ کو رب کہلاتے ہیں ان کے سامنے بھی ان کی ربوبیت کا انکار، ان کے رب ہونے کی تردید اور حقیقی کائنات کو جو رب ہے اس کا اقرار، اس کا اعتراف اور اس کا اعلان۔ بلکہ ایک چیز، دوسری چیز کہ ان کا کہنا ربنا رب السماوات والارض قوم کو دعوت دیتے ہوئے ایک حقیقت میں بہت دعوتی نقطہ نظر ہے جسے ایک داعی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا نقطہ نظر ہے کہ دعوت دیتے ہوئے ہمیشہ دیکھو جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ کس چیز پر تمہاری دعوت میں متفق ہے، یعنی کون سا وہ نقطہ ہے، کون سا پوائنٹ ہے کہ جس میں تمہارا اور ان کا اتفاق ہے اور جس سے تم اپنی دعوت کو اس کا شروع کر سکتے ہو۔ تو چنانچہ یہ قوم اگرچہ بت پرست قوم تھی، مشرک قوم تھی، بادشاہ بھی اگرچہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، لیکن سبھی کا اس بار اعتراف تھا کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے۔ اس لیے ان نوجوانوں نے اپنے لیے اس رب ہونے کا اعلان کیا کہ جس پر قوم بھی اقرار کرتی تھی، اعتراف کرتی تھی، جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے کہ واقعی آسمان و زمین کا رب اللہ نہیں کو اور ہے۔ تو جب اللہ کے رب ہونے کا بیان کیا، اب جب وہ رب ہے تو پھر ساتھ ہی اس کے الہ ہونے کا بیان کیا کہ اگر رب وہ ہے تو الہ بھی وہ ہے، معبود بھی وہی ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، کہ اگر آسمان و زمین کا رب اور ہر چیز کا رب وہ ہے تو پھر ہم اس الہ کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکارتے۔ الہ بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے کہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، مدبر ہے۔ تو حق بھی پھر اسی کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور یہ توحید کا وہ انداز ہے جو ہم قرآن کریم میں شروع سے لے کر پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم ان چیزوں کا بیان کیا۔ اس سے پہلے دعوت لوگوں کو اپنے رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اعبدوا، عبادت کرو اس رب کی۔ کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ وہی تمہارا خالق ہے۔ قرآن کریم میں یہ دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کی دلیل، اس کو دلیل بنایا گیا توحید الوہیت کے لیے، یا توحید ربوبیت کو حجت بنایا گیا توحید الوہیت قبول کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے۔ تو یہاں پر بھی نوجوانوں نے پہلے تو اللہ کی توحید ربوبیت کا اعلان کیا کہ جس پر قوم بھی ان کے ساتھ تھی، اس کا اقرار کرتی تھی۔ اس کے بعد اس توحید کا اعلان کیا کہ جس کا قوم انکار کرتی تھی اور یہ نوجوان اس کا اعلان کر رہے تھے، اور وہ کیا تھی؟ توحید الوہیت، کہ اگر رب آسمان و زمین کا رب اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، معبود بھی پھر وہی ہے۔ اس میں کہ لن ندعو من دونہ،
اور عبادت میں انہوں نے ایک خاص چیز کا ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ دعا، پکار، کہ ہم اس اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے۔ یہاں پر یہ بھی نکتہ ہے کہ انہوں نے صرف دعا کا ذکر کیوں کیا، باقی عبادات کیوں ذکر نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اس اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اس اللہ کے سوا کسی کے لیے قربانی ذبح نہیں کرتے؟ کیونکہ حقیقت میں جب سے شیطان نے اس زمین پر شرک کا آغاز کیا ہے، شرک کی بنیاد رکھی ہے، تو سب سے بڑا جو شرک کا انداز ہے، شیطان نے جو شرک پیدا کیا لوگوں کے اندر، وہ دعا ہی کا شرک ہے، اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے کا شرک ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جس قدر قرآن نے اس شرک کا بیان کیا ہے کہ یہ شرک ہے، اسی قدر ہی شرک کے علمبردار قبر پرست جو ہیں، وہ دعا کے حوالے سے ویسے ہی اس کے منکر ہیں کہ اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے ہی نہیں سرے سے، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی کیا سازش ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو الجھانے کے کیا کیا ان کے ہتھ کنڈے ہیں، کہ جس شرک کو قرآن نے بڑی سختی سے بار بار بیان کیا ہے، اس کے شرک ہونے کا بیان کیا، اس کا رد کیا، اس کے تردید کی، اس کی مذمت کی ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے جہنموں کی سزائیں سنائی ہیں۔ آج کے شرک کے علمبردار اسی کو شرک قرار دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو شرک سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اسی اللہ فرماتا ہے کہ نوجوانوں نے کیا کہا؟ لن ندعو من دونہ الہا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہ پکاریں گے۔ اور دون ہی سے مراد کون ہے؟ دون ہی سے مراد اللہ کی ذات کے علاوہ جو بھی کچھ کائنات میں ہے، کوئی انسان ہو، کوئی جن فرشتہ ہو، کوئی نبی ولی ہو، کوئی زندہ مردہ ہو، کوئی پتھر درخت، کچھ بھی ہو، وہ سبھی کے سبھی دون ہی ہے، دون اللہ ہے۔ کیونکہ یہاں پر بھی شرک کے علمبرداروں نے، شرک پھیلانے والوں کے جو پراپیگنڈے ہیں، اس میں کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ، یہ دون ہی نہیں، اللہ والے ہیں۔ ہاں، کوئی شک نہیں اللہ والے ہیں، لیکن اللہ میں سے نہیں ہے، اللہ ان سے الگ تھلگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے اور باقی مخلوقات سے الگ ہے، یہ ہے جو اہل حق کا عقیدہ ہے۔ لیکن چونکہ ان کے ہاں عقیدت وحدت الوجود، سارے ہر جو بھی چیز نظر آتی سبھی اللہ ہے، اور ہر چیز میں اللہ کو ڈالا ہوتا انہوں نے، اس لیے ان کے ہاں جو بھی کوئی ولی ہو، کوئی جو بھی بزرگ ہے، جو کہ نبی رسول ہے، سبھی اللہ ہے۔ تو سبھی اگر اللہ ہے تو کسی کو پکار لو، کوئی مشکل نہیں۔ اصل ان کے شرک کی فلسفے یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دون ہی کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کائنات میں اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی ہے، وہ سبھی کا سبھی دون ہی ہے، وہ سبھی کا سبھی دون اللہ ہے۔ تو ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، تو ہم یقیناً بہت بڑا غلط بات کر دی، بہت گھنونی بات کر دی، اور بہت جو ہے یعنی کہ غلط بات کہہ دی۔ اس لیے لقمان علیہ السلام بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اس آیت کے اندر اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اس میں ان کا عظیم، ان کے عزم و استقلال کا اظہار ہوتا ہے کہ کس قوت جرت کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ پتہ ہے کہ توحید کا اعلان کرنے کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا پیش آ سکتا ہے، اور قوم کے شرک کا کس انداز سے رد کرتے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ ہماری یہ قوم کہ جسے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے اور معبود کھڑے کر رکھے ہیں، تو ان کے شرک کا رد، اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کے سوا۔ یہاں پر بھی وہی جس طرح توحید کا بیان ہوا تھا کہ صرف ایک اللہ سے دعا ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، یہاں پر بھی اللہ کے سوا دوسرے جو الہ معبود بنا رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور توحید کی بنیاد کی ہی سب سے پہلی اس کی بنیاد کس چیز پر شروع ہوتی ہے؟ شرک سے برات پر۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے لا الہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کسی کی عبادت کا حق ہی نہیں، کسی کو عبادت کا حق ہی نہیں، اور کسی کی عبادت کا اعتراف ہی نہیں۔ تو جب تک یہ برات نہیں ہے، اس وقت تک توحید ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور یہی آج کے بہت سے کلمہ گو مشرکوں کا، ان کا المیہ ہے، ان کے مسئلہ ہے کہ وہ شرک سے بری ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے رب ہونے کے جتنے بھی اعلان ہیں ان کے بیکار ہیں، جب تک وہ شرک سے بری نہیں ہو جاتے۔ تو یہاں پر یہ نوجوان نہ کہ صرف توحید کا اعلان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے اس پر کوئی کھلی دلیل، یعنی جن چیزوں کو انہوں نے اپنے معبود الہ بنا رکھا ہے، کوئی ان کا داتا ہے، کوئی ان کا غوث ہے، کوئی ان کا دستگیر ہے، کوئی ان کے اور طرح طرح کے چھوٹے بڑے بنائے ہوئے ہیں، مشکل کشا حاجت روا۔ اللہ فرماتے ہیں نوجوان
یہ کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی کھلی دلیل، بسلطان کے معنی دلیل، بین کھلی دلیل کو نہیں لاتے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کسی کو داتا بنایا ہو، کسی کو غوث ہونے کا اختیار دیا ہو، کسی کو دستگیر ہونے کی صلاحیت دی ہو، تو ایسی دلیل ہے تو لا کر دکھائیں کسی قرآن میں، کسی سنت میں۔ اس میں اس قوم کے دین و عقائد کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ واقعی وہ مشرک قوم تھی، کافر قوم تھی، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا تھا، اور معبود بھی ان کو بنا رکھا تھا جن کی کوئی دلیل نہیں، جن کی کوئی حجت نہیں، اور واقعی اللہ کے سوا کوئی کائنات میں معبود ہے ہی نہیں۔ کہنے کا مقصد، انہوں نے ایک چیلنج کے انداز سے یہاں پر نہ کہ صرف قوم کو دعوت دیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ قوم نہیں مانتی تو ان کے شرک پر، ان کے جو شرک کر رہے تھے اس پر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اپنے معبودوں کے لیے کوئی دلیل لا کے دکھاؤ ذرا، کہ جن کو تم نے اپنے داتا غوث بنا رکھا ہے، وہ تمہارے پاس کیا دلیل حجت ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ نے اس طرح کے مشرکوں کو چیلنج کیے ہیں کہ تم اپنے شرک پر کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرو لا کر۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اللہ مانتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے اس بات کا کہ واقعی ہی جن کو تم اپنے معبود بنائے بیٹھے ہو اللہ نے ان کو معبود بنانے کا اختیار دیا ہے، حق دیا ہے، تو اگر کوئی ایسا ہے تو لا کر دکھاؤ، کوئی علم، کوئی دلیل دو پھر۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات، کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ذرا دکھاؤ ذرا انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے زمین و آسمان میں، یا آسمان و زمین کے پیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل هذا واثارۃ من علم، اگر تمہارے پاس کسی کتاب میں کوئی دلیل ہے یا کوئی انبیاء کی تعلیمات میں سے کوئی چیز ہے تو لا کر دکھاؤ، کہ کسی نبی نے بتایا ہو کہ فلاں اللہ کا بندہ جو ہے اللہ نے اس کو اس طرح کے اختیارات دیے ہوئے ہیں، لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں سوائے کہ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے جھوٹ اور اپنی طرف سے رکھے ہوئے نام، جس طرح کہ ہم سورہ یوسف میں پڑھ کر آئے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھڑے بن رکھے ہیں، ان کا کوئی اللہ نے حجت دلیل نازل نہیں کی، یعنی بے بنیاد جھوٹ ہے۔ یہاں پر بھی کہتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی کائنات کا جھوٹ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں لگائی جاتی ہیں کہ وہ جو ہے آپ کی مشکل دور کر دے گا یا آپ کا کام پورا کر دے گا۔ یہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ اور نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانے کا، ہونے کا حقدار، اس کا حق دے دینا۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، پہلے تو قوم کو سمجھاتے ہیں، ان کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ قوم اپنی ہر درمی پر شرک پر مصر ہے، اپنے شرک کو، کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور توحید کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، اب اگلا کام اہل حق کا کیا ہوتا ہے؟ اگلا کام اہل حق کا یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے ان مشرکوں کے ہم نوالے ہم پیالے ہوں، بلکہ ان کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہو، بلکہ جس کو اپنے ایمان دین کی فکر ہوتی ہے اس کا سب سے کام کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا اس کی فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنے دین ایمان کو کیسے بچانا ہے، کیونکہ یہ تو لوگ اپنے کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے شرک پر مصر ہیں، اور بلکہ ہمیں بھی اس کی طرف لانے کی کوشش کریں گے جس طرح کہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے اب ایمان اور دین کو بچانے کی فکر ان کو، تو یہ ہے سچے ایمان کا نتیجہ جو ہم آمنو کا لفظ پڑھ کر آئے ہیں، اس کا ایک نتیجہ یہاں پر آیت نمبر 16 میں وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہوتے ہو، اس کا مطلب کہ جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے وہ مشرک کو کافروں کے درمیان رہنا اس کو پھر گوارا نہیں ہوتا۔ آج کے ان بہت سے لوگوں کی طرح کہ جو دوڑے لگائے ہوئے ہیں کافروں کے درمیان رہنے کے لیے، ان کی کوشش چل رہی ہیں، اپنی پوری جائیدادیں بیچ کر کسی طریقے سے کوشش ہے کہ ہم ان کے درمیان جا بسیں، کہ صرف دنیا کے چند دن کی جو آسائشیں ہیں، کوئی لذتیں ہیں حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ دین برباد ہو جائے، ہمیشہ کے جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جن کو ایمان کی فکر ہوتی ہے، یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جن کو ایمان کی فکر ہوتی ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ حقیقت میں بہت عظیم واقعہ ہے، کہ نہ کہ صرف کسی ایک یعنی کہ میدان میں، کسی صرف ایک موضوع میں، بلکہ ہر میدان میں ہی کہ ایمان کی فکر رکھنے والوں کو کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ان کو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کفر سے کیسے بچائیں، شرک سے کیسے بچا سکیں۔ تو فرماتے وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ان کافروں سے تم کو الگ ہونا ہوگا، قوم سے تم کو کنارہ کشی کرنا ہوگی، ان سے تم کو علیحدہ ہونا ہوگا تاکہ تم اپنے دین کو بچا سکو۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، نہ کہ صرف مشرکوں سے الگ ہونا ہے بلکہ ان کے جو شرک کے انداز ہیں، جس چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، ان سے بھی تم کو الگ ہونا۔ اب الگ ہونے کے لیے فَأْوِوا إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف پناہ لو،
تو اس میں پہلی بات تو ہمیں اس جملے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان سچا ہو انسان کا تو کس قدر وہ اپنے دین ایمان کو بچانے کی فکر ہوتی ہے کہ کفر کے بدکاری بے حیائی کے ماحولوں سے دور بھاگتا ہے، نہ کہ کفر کے درمیان جا کے رہنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے ایمان کے کتنے بھی دعوے کیوں نہ کرتا پھرتا ہو۔ لیکن جو خود جا کے کفر کے درمیان رہنے کی کوشش کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے ایمان کو برباد کرنے کی کوششوں میں ہے، جہنم کے رستے پر چل رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کا ایمان بچا لے اس جگہ پر بھی، لیکن کس کیچڑ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگانے کے بعد کہے کہ میں گندے نہیں ہونا، حقیقت میں یہ بے وقوفی حماقت کی دلیل تو ضرور ہے۔ عقل مند کو عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ تو خیر، ان ایمان والوں کا یعنی کہ کافروں سے، مشرکوں سے الگ ہونا، ان کے کفر و شرک سے الگ ہونا، یہ وہ سب سے بڑا اہم ترین مرحلہ ہے کہ جو ایمان کے اس منزل پہ آتا ہے، توحید کے رستوں پر چلنے والوں کے لیے آتا ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہجرتوں کے سارے واقعے اس لیے پیش آئے ہیں کہ انسان جب اللہ کی راہ پر چلتا ہے، ایمان کو اپناتا ہے، تو اس کو پھر اس ایمان کو اپنانے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑتے ہیں، وطن چھوڑنا پڑتے ہیں، کافروں سے، کفر کے ماحولوں سے نکلنا پڑتا ہے تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکے۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر۔ ہمارے قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں کہ جن کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور جہاں جہاں بارشیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ نکلے تاکہ اپنے ایمان کو بچاتا پھرے، یا پھر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو بچانے کے لیے جو ہے فتنوں سے دور بھاگتا پھرتا ہے۔ تو یہ ہے جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے کہ اس انداز سے اپنے گھر بار چھوڑتا ہے، دنیا کی لذتیں چھوڑ کر جو ہے وہ نکلتا ہے اور اپنے ایمان کو بچاتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ اپنے ایمان کو بچانے والے اگر گھر بار چھوڑتے ہیں تو تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایمان لانے سے پہلے اونٹوں کے چروائے تھے، اور مکہ اور آس پاس کے جو بھی علاقوں میں رہنے والے جن گمنام لوگ تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، ایمان لانے کے بعد اللہ نے کیا ان کو عزتوں سے نوازا، کن سربلندیوں سے ان کو نوازا، اور کیا کیا ان کو دنیا کے اندر ہی عظیم ان کو عزتوں اور نصرتیں ان کو عطا کیں، بلندیاں ان کو عطا کیں۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں، اس لیے ماتا اللہ تعالیٰ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، ہجرتیں کرتے ہیں، اپنے گھر بار اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اپنے ایمان کے لیے چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت کشادہ زمینیں ان کو عطا کرتا ہے، اور ان زمینوں میں طرح طرح کی ان کو آسانیاں، ان کو دنیا کے وسائل عطا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ جو ان وعدوں پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ مایا کہ تو ایک دوسرے سے مشورہ، اپنے پہلے تو قوم کو سمجھایا، اب ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ قوم سے الگ ہونا ہوگا، اور جو ان کے شرک و کفر کے انداز ہے ان کو چھوڑنا ہوگا۔ ان کو چھوڑنے کے لیے کیا کہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ غار میں جو ہے پناہ لے لو، اس میں جا کے اپنے آپ کو چھپا لو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ۔ اب یہ نہ سمجھو کہ سجے بھائی گھر چھوڑیں گے اور یہاں سے نکلیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، کیسے رہیں گے اور کیا ہوگا۔ ایک دوسرے کو یہ بھی سمجھاتے ہیں يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تمہارا رب جو ہے تمہارے لیے کوئی اپنی طرف سے رحمت کے دروازے کھولے گا، ینشر پھیلائے گا، کھولے گا رحمت تمہارے لیے، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں اللہ تعالیٰ کو ضرور آسانی پیدا کرے گا۔ یہ بھی ایک دوسرے کے لیے سہارا بننے کا، ایک دوسرے کو سمجھانے کا ان کا انداز، کیونکہ سبھی ظاہری بات ہے اگرچہ ایمان پر تو سبھی اکٹھے ہیں، لیکن کیا سبھی اسی مضبوطی پر ہیں کہ جو ایک جس کا ایک طرح کا جس پر ایک ہے ایمان کے درجے پر، وہی دوسرا اسی درجے پر ہے؟ ممکن ہے اس میں کوئی چھوٹا موٹا بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے، اور بعض اوقات شیطان کسی کے دل میں طرح طرح کے خدشے اور خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو ایک دوسرا سہارا دینے کے لیے، اس کو استقامت کا درس دینے کے لیے، اس کو جو ہے مزید اس ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے کہتے ہیں کہ اب یہ نہ دیکھو کہ ہم ان گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آگے آنے والی آیات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان کوئی عام غریب گھروں کے لوگ نہ تھے، یہ امیر گھروں کے لوگ تھے۔ اب امیر گھروں کے لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر غاروں میں جا کر رہنا، کھانے پینے کی طرح کے لذتوں کو چھوڑ کر وہاں پر جا کر کھانے کو کچھ ملتا ہے نہیں ملتا، اس طرح کے حالات سے دو چار ہوتے ہیں جہاں پر شیطان کیا کیا خدشات ہیں جو انسان کے سامنے رکھتا ہے، اور ظاہری بات انسان ہونے کے ناطے ان کے سامنے بھی ایسے خدشات آ سکتے تھے۔ اس لیے وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، اور اللہ کے دین پر، ایمان پر، اس راستے پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں کہ اب پیچھے مڑ کرنے دیکھو، پیچھے لوٹ کرنے دیکھو، اب آگے بڑھو، اور جو ہے یعنی کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی غار کہف میں جاؤ تاکہ قوم کے شرک و کفر سے بچ سکو،
اور وہاں پر جا کر نہ دیکھو کہ وہاں پر ہمیں ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ینشر لکم ربکم من رحمتی، وہاں تمہارا رب تمہارے لیے کوئی رحمتوں کے دروازے کھولے گا رہنے سہنے کے لحاظ سے، اور جو بھی تمہاری ضروریات زندگی پوری کرنے کے حوالے سے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے کام میں اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے لیے کوئی آسانی پیدا کرے گا۔ اور واقعی ہی وہ آسانیاں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور آگے دیکھیں گے کہ اللہ نے کس کس انداز سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، آج اسی پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو، لیکن اس سے پہلے آخری آج کی آیتوں کا سبق جو ہے، ان نوجوانوں کا قوم سے الگ ہونا، کنارہ کشی کرنا، کیا اس بات کا سبق ہے کہ آدمی لوگوں سے الگ تھلگ رہے؟ ہاں، اگر تو کفر کا ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے، اس سے الگ ہونا تو ضروری ہے، جس طرح کہ نوجوان بھی الگ ہوئے۔ لیکن اگر ساتھ رہنے والے مسلمان ہیں، اگرچہ ان کے اندر برائیاں گناہ ہوں گے بھی، تو یہاں پر اصل یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رہے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرے۔ اسی چیز میں اس کی زیادہ اس کے لیے خیر ہے۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان مومن کہ جو دوسروں کے درمیان رہتا ہے اور ان کے درمیان رہ کر ان کی طرف سے آنے والی آزمائشیں، اذیتیں ان کو برداشت کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو ان سے الگ تھلگ اور کنارہ کشی اختیار کرے۔ کیونکہ کنارہ کش ہونے کا معنی ہے کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، ان کو وعظ و نصیحت نہ کرنا، ان کی کوئی اصلاح کا کام نہ ہونا، اور جس سے مزید شیطان کو پھر ان کو بہکانے کا، ان کو گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے اگر واقعی ہی کفر و شرک کا ماحول، گمراہیاں اس انداز سے چھا چکی ہوں کہ جہاں پر انسان کو کوئی حق بات کہنے کی گنجائش ہو ہی نہ، تو وہاں پر تو پھر ہے کہ ہم نے جو حدیث پڑھی ہے کہ آدمی اپنا دین بچانے کے لیے پہاڑوں کو نکل جائے، لیکن جب تک جو ہے لوگوں کے اندر کسی طرح کی خیر موجود ہو اور کسی طرح سے ان کی اصلاح ہو سکتی ہو، ان کو دعوت دی جا سکتی ہو، تو اصل یہ فریضہ ہر مسلمان پر باقی ہے۔ سورۃ العصر کا یہی سبق ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے اندر ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا۔ تو اس فریضے کے مطابق جو ہے انسان کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے درمیان رہتے بستے ہوئے اپنی بھی اصلاح کرے، ان کی ان کی بھی کوشش کرے۔ اور اس لیے اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں کہ آدمی جنگلوں میں نکل جائے، صحراؤں میں نکل جائے گھر بار کو چھوڑ کر۔ اسلام کے اندر یہ کوئی دین نہیں ہے، بلکہ یہ عیسائیت کے فلسفے ہیں، جو بھی ان کے من گھڑت فلسفے ہیں، جس کا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات سے تعلق نہیں ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے گمان کیا کہ غار والے اور تختی والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری کو عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھا۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب چند نوجوانوں نے پناہ لی ایک غار میں، فقالوا، کہا انہوں نے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں ہمیں کوئی رہنمائی کر، کوئی رشد و ہدایت پیدا کر۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، بس ہم نے ان کے کانوں پر مار دیا، یعنی ان کو سلا دیا کہف میں، غار میں کئی سال تک۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی کہ سونے کے بعد اٹھایا جگایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم جانیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ شمار کرنے والا ہے اس مدت کو جو مدت وہاں پر ٹھہرے تھے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ صحیح طریقے سے، حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ نوجوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو اور زیادہ بڑھا دیا ان کے ہدایت اور ایمان میں۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، کہا انہوں نے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور الہ معبود کو، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، تو یقینا ہم نے بہت غلط اور بہت گرانی بات کر دی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور الہ معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے اس پر، یعنی اپنے معبودوں کو بنانے پر، کوئی کھلی واضح دلیل۔ ومن اظلم، اس سے بڑا کون ظالم ہے، ممن افترا، جو گھڑتا ہے، علی اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ، اور اللہ پر جھوٹ یہاں پر یہی کہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہوتے ہو، وما یعبدون، اور جن کی پوجا کرتے ہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہیں، ان سے کنارہ کشی کرتے ہو، ان سے بیدار ہوتے، الگ ہوتے ہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر پناہ لو غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارا رب جو ہے تمہارے لیے کھولے گا اپنی طرف سے رحمت،
وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں کوئی آسانی۔ بارک اللہ فیکم۔